کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے عالم دین بھی گزرے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے ساتھ ساتھ انتظامی خدمات بھی انجام دیں، جمعیت علماء ہند کی قیادت سنبھالی، امارت شرعیہ ہند کی عمارت کی اور ختم نبوت کے محاذ پر بھی خدمات انجام دیں؟ ایک ایسا شخص جس کی زندگی علم، تقوی، خدمت دین اور قیادت کا حسین امتزاج تھی۔ آج ہم تذکرہ کریں گے دارالعلوم دیوبند کے سابق استاذ حدیث و معاون محتمم صدر جمعیت علماء ہند امیر الہند رابع حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی زندگی کا ہر باب علم، اخلاص، قیادت اور خدمت ملت کی روشن مثال ہے۔ آئیے ان کے بچپن سے لے کر وفات تک کے سفر کو قریب سے جانتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 18 صفر 1366 ہجری 12 اگست 1944 عیسوی کو ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور میں ایک معزز سادات خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم سید محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور دیندار شخص تھے۔ اگرچہ خود حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنانے کا عزم کیا۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کی سعادت اپنے وطن میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم نے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے دیوبند میں سکونت اختیار کی تاکہ اولاد کو بہترین علمی ماحول میسر آ سکے۔ یہیں آپ کے والد کی وفات ہوئی اور مزار قاسمی میں تدفین عمل میں آئی۔ اس وقت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ درجہ ہفتم عربی میں تھے۔ 1379 ہجری 1960 عیسوی میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں درجہ فارسی میں داخلہ لیا۔ آپ نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے 1965 عیسوی میں دور حدیث مکمل کیا اور سالانہ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آپ نے بخاری شریف فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ترمذی شریف حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے، موطا امام محمد حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، مسلم شریف اور موطا امام مالک حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اسی دوران شیخ القراء حضرت مولانا قاری حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری عتیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فن قرات میں مہارت حاصل کی، جس کی وجہ سے قاری کا لقب آپ کے نام کا مستقل حصہ بن گیا۔ فراغت کے بعد عربی ادب میں مزید تخصص حاصل کیا اور شیخ الادب حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں شمار ہونے لگے۔ یہی وہ دور تھا جس نے مستقبل کے ایک عظیم مدرس، منتظم اور قائد کی بنیاد رکھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے جامعہ قاسمیہ گیا بہار میں تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔ اسی دوران جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی وہیں مقیم تھے۔ 5 سال وہاں خدمات انجام دینے کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ تشریف لے گئے۔ امروہہ میں تقریباً 11 برس تک تدریس کرتے رہے۔ یہاں آپ نے ابتدا سے انتہا تک مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ یہاں آپ کے ابو داؤد شریف، جلالین شریف اور مختصر المعانی کے دروس بہت مشہور تھے۔ صرف درس و تدریس ہی نہیں بلکہ آپ نے اس ادارے کے تعلیمی اور تربیتی نظام میں بھی نمایاں اصلاحات کیں۔ اسی دوران جمعیت علماء ہند کی تحریکات میں بھرپور حصہ لیا اور ملک و ملت بچاؤ تحریک میں گرفتاری بھی دی اور تہاڑ جیل میں قید رہے، جس پر آپ کو فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بدست اعزازی سند بھی عطا کی گئی۔ 1402 ہجری 1982 عیسوی میں آپ کا تقرر دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں
مختلف علوم و فنون کی متوسط اور اعلیٰ کتابیں زیر درس رہیں۔ آپ نے جلالین شریف، مشکات شریف، بیضاوی شریف، شرح عقائد، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور طحاوی شریف وغیرہ جیسی اہم کتابوں کی تدریس فرمائی۔ آپ کا انداز تدریس نہایت سادہ، محققانہ اور عام فہم تھا۔ طلباء آپ کے درس کو انتہائی دلچسپی سے سنتے تھے۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کی مختلف انتظامی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد کی گئی۔ 1986 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں منعقدہ عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کا آپ کو کنوینر بنایا گیا۔ 1986 عیسوی میں ہی آپ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے ناظم مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس خدمت سے وابستہ رہے۔ 1997 عیسوی سے 2008 عیسوی تک آپ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم کے منصب پر فائز رہے۔ نیابت اہتمام سے پہلے آپ نے تدریس کے ساتھ ناظم دارالاقامہ کے عہدے پر رہ کر بھی خدمات انجام دیں۔ 2020 عیسوی میں آپ کو معاون محتمم مقرر کیا گیا، جسے آپ نے بخوبی نبھاتے ہوئے پورے عملے کو متحرک کر دیا۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور تدریسی سفر کو جانا، لیکن ان کی زندگی کا سب سے اہم باب ابھی باقی ہے۔ وہ باب جس میں وہ جمعیت علماء ہند کے صدر بنے، امیر الہند منتخب ہوئے اور پوری ملت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ آئیے ان کی زندگی کے اس تاریخی دور کو جانتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے جمعیت علماء ہند سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ مرکز کی ہر تحریک میں پیش رہے۔ آپ کی صلاحیتوں اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے 2008 عیسوی میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا قومی صدر منتخب کیا گیا۔ یہ ذمہ داری آپ نے تقریباً 13 سال تک نہایت حسن و خوبی کے ساتھ نبھائی۔ آپ کے دور صدارت میں جمعیت علماء ہند کے مختلف شعبے مزید فعال ہوئے اور بے نظیر ملی، تعلیمی و رفاہی خدمات انجام دی گئیں۔ فقہی اجتماعات منعقد ہوئے، جمعیت حلال ٹرسٹ کو منظم اور وسیع کیا گیا، دینی تعلیمی بورڈ کو نئی زندگی ملی، مکاتب کے قیام کی تحریک شروع ہوئی اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے جمعیت یوتھ کلب قائم کیا گیا۔ نیز سرکار کی نئی تعلیمی پالیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعیت اوپن اسکول کے نام سے ایک عظیم عصری تعلیمی نظام پیش کیا گیا۔ ملک میں جب بھی فسادات یا قدرتی آفات پیش آئیں، جمعیت علماء ہند نے آپ کی سرپرستی میں متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم اور آپ کی پوری ٹیم جاں فشانی کے ساتھ ملت اور انسانیت کی خدمت میں لگی رہی۔ دسمبر 2010 عیسوی میں امیر الہند ثالث حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کو امیر الہند رابع منتخب کیا گیا۔ یہ منصب آپ کی علمی، روحانی اور ملی خدمات کا اعتراف تھا۔ آپ ملک کے مختلف حصوں کی متعدد مدارس و مکاتب کی سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ حج اور تقریباً 17 مرتبہ عمرے کیے۔ بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، قطر اور امریکہ سمیت مختلف ممالک کے دعوتی اسفار کیے۔ آپ نے سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ بعد میں حضرت شیخ کے حکم پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرمایا اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ آپ کا شمار حضرت فدائے ملت کے اجل خلفاء میں ہوتا تھا۔ آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف عاجزی، سادگی، کثرت تلاوت، اتباع سنت، طلباء سے شفقت اور حق گوئی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت غیر معمولی تھی۔ جب بھی آپ درس یا بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو محبت اور عقیدت کی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ تدریسی اور انتظامی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو تصنیف و تالیف کا زیادہ وقت نہ مل سکا،
البتہ رد قادیانیت کے موضوع پر آپ کے قیمتی محاضرات اور کتابچے شائع شدہ اور مقبول ہیں۔ ذی الحجہ 1385 ہجری کو آپ کا عقد مسنون شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی منجلی صاحبزادی سیدہ عمرانہ سے ہوا۔ آپ کے دو صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہیں، جو علم و عمل کے آفتاب و ماہتاب ہیں، اور ایک صاحبزادی رشدہ خاتون ہے۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 15 دن کی علالت کے بعد 21 مئی 2021 عیسوی میں بروز جمعہ میدان تا اسپتال گڑگاؤں میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 76 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی روز دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور مزار قاسمی میں تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے پڑھائی۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم جب اخلاص کے ساتھ مل جائے تو وہ نسلوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، تعلیم امت، تحفظ عقائد اور ملت کی قیادت میں صرف کر دی۔ آج بھی ان کے ہزاروں شاگرد، ان کے ادارے اور ان کی خدمات ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور MJZ بایوگرافی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکومنٹری کس بزرگ شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔